آج الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی کے بلے کی بلے بلے ہو گئی۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر دیا اور پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلہ بحال ہو گیا۔ الیکشن کمیشن نے جمعے کو پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کالعدم قرار دینے اور انتخابی نشان بلہ واپس لینے کا حکم دیا۔ آج جسٹس کامران حیات میاں خیل پر مشتمل پشاور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے پی ٹی آئی کی درخواست پر حکم امتناعی بھی جاری کیا۔ گویا عدالت نے الیکشن کمیشن کی جانب سے بلے کے انتخابی نشان کو واپس لینے کے فیصلے کو 9 جنوری کو آئندہ سماعت تک معطل کر دیا ہے، جبکہ کیس کی سماعت عدالتی چھٹیوں کے بعد ڈویژن بینچ کرے گا۔ آج سماعت کے دوران ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے تجویز دی کہ یہ ڈویژن بینچ کا کیس ہے، اس کو عدالتی چھٹیوں کے بعد سنا جانا چاہیے۔ اس پر جسٹس کامران حیات میاں خیل نے ریمارکس دیے کہ ہم نے کیس کا فیصلہ نہیں کرنا، ہم نے عبوری ریلیف کا فیصلہ کرنا ہے۔ معزز جج نے کہا کہ اگر مسلم لیگ نون سے شیر، پیپلز پارٹی سے تیر اور جے یو آئی فے سے کتاب کا نشان واپس لے لیا جائے تو کیا ہوگا؟ مزید اس سماعت کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ واضح رہے کہ جمعے کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی انتخابات کالعدم قرار دیتے ہوئے پارٹی انتخابی نشان واپس لے لیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن قانونی طریقہ کار کے مطابق کرانے میں ناکام رہی اور انتخابی نشان رکھنے کی اہلیت کھو چکی ہے، جس پر پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کو ناقص، غیر قانونی، متعصبانہ اور انتخابات کی شفافیت پر سنگین حملہ قرار دیا تھا اور عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ آج پشاور ہائی کورٹ میں سماعت کے بعد پی ٹی آئی کے وکلا بیرسٹر گوہر خان اور بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ عدالت نے صرف پی ٹی آئی کا انتخابی نشان نہیں بلکہ عدلیہ پر ملک کے 25 کروڑ عوام کا اعتماد بحال کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی کا سرٹیفکیٹ فوری طور پر جاری کر دینا چاہیے۔ آج عمران خان کے وکلا نے توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کورٹ سے ان کی نااہلی کے فیصلے کی معطلی کے لیے ایک بار پھر سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے، جبکہ آج ہی ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے جب پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو 9 مئی کے واقعات کے پس منظر میں 15 روز کے لیے نظر بند کر دیا گیا، یعنی سپریم کورٹ سے ضمانت ملنے کا شاہ محمود قریشی کو بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ گویا پی ٹی آئی کے لیے بنتی بگڑتی سیاسی صورتحال ایک ساتھ چل رہی ہے۔ یہاں پر ہم ایک مختصر سی بریک لیں گے، 1 منٹ کی بریک، جس کے بعد ہم واپس آئیں گے۔ آج پشاور ہائی کورٹ سے بہت اہم فیصلہ آیا جس میں تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس مل گیا۔ بریک سے پہلے تفصیل سے ہم نے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھی، آپ سے شیئر کی، اور اب اس معاملے پر الیکشن کمیشن کا کیا ممکنہ رد عمل ہو سکتا ہے یا کیا رد عمل ہے، اس کو جاننے کے لیے ہم چلیں گے وقار علی سید، ہمارے نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ موجود ہیں، الیکشن کمیشن کو ہی کور کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ وقار علی سید صاحب آپ کا۔ بتائیے کہ آج کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے وہ کیا سوچ رکھتا ہے، اس کا آگے کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں جو آج کا فیصلہ ہے، ایک تو یہ بڑا ایکسپیکٹڈ فیصلہ تھا جب الیکشن کمیشن کا فیصلہ سامنے آیا جمعے کو، تو اس کے بعد عمومی طور پہ یہی تاثر پایا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ سے انٹرم جو ریلیف ہے وہ مل جائے گا۔ دوسری جانب اگر آپ جو الیکشن کمیشن کی موقف یا ان کی پلان کی بات کریں تو آفیشیلی طور پر تو ابھی تک الیکشن کمیشن اس معاملے پر خاموش ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک جو پشاور ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ الیکشن کمیشن کو موصول نہیں ہوا، جو ممکنہ طور پر کل جو ہے وہ زیر غور لایا جائے گا۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس 2 آپشن ہوں گے۔ ایک آپشن تو یہ ہے کہ اس فیصلے پہ من و عمل کریں اور جو پاکستان تحریک انصاف کا جو یعنی انٹرا پارٹی سے متعلق ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اس کو جاری کریں اور جو بلے کا نشان ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو یعنی الاٹ کر دیں۔ دوسرا جو الیکشن کمیشن کے پاس اس وقت ایک آپشن ہے وہ یہ ہے کہ اس معاملے پر جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پر الیکشن کمیشن کو کوئی یعنی کامیابی کے کوئی اتنے زیادہ چانسز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی جب اس طرح کی کوئی کیسز جب ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہو تو سپریم کورٹ ان یعنی انٹرم جو معاملات ہوتے ہیں، جو آرڈرز ہوتے ہیں، اس پر سپریم کورٹ جو ہے مداخلت نہیں کرتی، اور سپریم کورٹ ہمیشہ جو ہے یہ کوشش کرتی ہے کہ ان کو وہاں پر جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہونے دیا جائے اور اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ یہاں پر ٹیک اپ کیا جائے۔ تو کل الیکشن کمیشن کو جیسے ہی یہ فیصلہ جو ہے وہ موصول ہوگا، چونکہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، تمام اضلاع
ضلع میں جو ہے وہ تمام صوبوں میں ان کے آفیسز ہیں. تو یقینی طور پر الیکشن کمیشن نے آج جو ان کے وہاں پر افسر تھے انہوں نے عبوری طور پر تو آگاہ کر دیا ہوگا کہ کیا آرڈرز ہیں, لیکن الیکشن کمیشن کا جو آفیشیلی یعنی اگر آپ کہہ لیں کہ الیکشن کمیشن اس کے بعد کیا کرنے جا رہا ہے, اس سے متعلق جو ہے وہ کل پتہ لگے گا. لیکن جیسا آپ نے کہا اور یہی پریکٹس بھی ہے اور یہی سپریم کورٹ سے مختلف مواقع پر ہم نے سنا بھی ہے کہ اگر ہائی کورٹ میں کوئی معاملہ پینڈنگ ہے تو پہلے ہائی کورٹ میں اس معاملے کو اپنے انجام تک پہنچنا چاہیے, پھر سپریم کورٹ ٹیک اپ کرتا ہے. تو ایسی صورتحال میں یہ بات واضح ہے کہ تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس مل گیا ہے. 12 جنوری تک کا یہ وقت تھا جب تمام پارٹیوں کو الیکشن سمبلز جو ہیں وہ الاٹ ہونے تھے, تو پی ٹی آئی کو بلے کا نشان مل گیا اور اس کے لیے اس میں اب کوئی مشکل نہیں ہے. جی بالکل, اگر جو پشاور ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں اگر اس کو سامنے مد نظر رکھیں تو یقیناً پی ٹی آئی نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی اور ان کو جو بلے کا انتخابی نشان ہے وہ واپس مل گیا ہے. تاہم جو تھوڑا سا اگر میں کیونکہ بیک گراؤنڈ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ کیس ہے اس سے اور اس سے ریلیٹڈ دیگر جو کیسز الیکشن کمیشن میں پاکستان تحریک انصاف کے زیر التوا ہے اس سے ایک رفٹ جو ہے وہ نظر آتی ہے جو پاکستان تحریک انصاف اور الیکشن کمیشن کے مابین نظر آتی ہے. تو اس کے بعد کیونکہ بہت سارے اس وقت ایک بحث ہو رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کیا کرنے جا رہا ہے, تو یقینی طور پر یعنی جو الیکشن کمیشن ہے اس کے پاس سپریم کورٹ کا آپشن تو ہے, لیکن وہ سپریم کورٹ مجھے یعنی میری ذاتی رائے ہے کہ وہ نہیں جائے گی, کیونکہ وہ ایک اٹانومس باڈی ہے اور اس باڈی کا یعنی اس کے ہر ایک چیز کا ایک ڈیکرم ہوتا ہے, اس ڈیکرم کے تحت جو ہے وہ اس معاملے کو یوں ہی جانے دے گی اور پاکستان تحریک انصاف کو جو بلے کا انتخابی نشان ہے وہ الاٹ کر دے گی. اس کے بعد اگر آپ آج کی پروسیڈنگ دیکھیں تو وہ اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ جو کیس ہے وہ 9 جنوری تک گیا ہے. 9 جنوری بھی ایک امپورٹنٹ ڈیٹ ہے کیونکہ اگر جو الیکشن کمیشن ہے وہ کسی قسم کی بھی کوئی رکاوٹ وغیرہ ڈالتا ہے تو یقینی طور پر جو پشاور ہائی کورٹ ہے وہ اس کیس کو دوبارہ 9 جنوری کو سنے گی, جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس 12 جنوری کا وقت ہے کہ 12 جنوری کو وہ ان کے جو امیدوار ہیں وہ شام 4:30 بجے تک جو ہے وہ اپنے جو پارٹی ٹکٹس ہیں وہ جمع کرا سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ جتنے بھی سیاسی جماعتوں کے جو امیدوار ہیں جن کو ٹکٹ جاری ہوئے ان کو انتخابی نشان الاٹ کیا جائے گا. تاہم یہ اگر اس کیس پہ تھوڑا سا اگر جو الیکشن کمیشن کا کیس تھا اس پہ اگر ہم روشنی ڈالیں تو یہ الیکشن کمیشن کا جو کیس تھا اس کے جو ڈیسیجن تھا وہ اچھا خاصا کمزور تھا, یعنی اس میں کوئی ایسے ٹیکنیکل نکات جو ہے آج ہی فیصلہ آیا پشاور ہائی کورٹ سے. اب ذرا کچھ اور ٹیکنیکلٹیز پر بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو درخواستیں تھیں پی ٹی آئی کے الیکشن کے متعلق جو درخواست گزار تھے تقریباً 14 درخواست گزار تھے اکبر ایس بابر سمیت. الیکشن کمیشن تو کسی ریمیڈی کے لیے سپریم کورٹ نہیں جا سکتا یا کسی اور عدالت سے رجوع نہیں کر سکتا, بظاہر ایسا لگتا ہے. اب یہ پتہ چلے گا کہ الیکشن کمیشن کیا لاہ عمل اختیار کرتا ہے, لیکن یہ درخواست گزار جو ہیں یہ تو کسی بھی عدالت میں جا سکتے ہیں اور وہاں پر درخواست دے سکتے ہیں اور اس معاملے کو اٹھا سکتے ہیں. دیکھیں جو جتنی یعنی آئین اور قانون کی مجھے سمجھ ہے اس کے مطابق اب یہ معاملہ جو ہے وہ صرف الیکشن کمیشن ہی ٹیک اپ کر سکتا ہے. اگر کوئی درخواست گزار اور آتا ہے یعنی کیونکہ اب جو پشاور ہائی کورٹ کے آرڈر کو اگر ہم آزاد الفاظ میں سمجھیں تو وہ یوں ہوگا کہ پشاور ہائی کورٹ نے عبوری طور پر یہ تسلیم کر لیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کی جو 23 نومبر کی ڈائریکشن تھی اس کے عین مطابق جو ہے وہ اپنا انٹرا پارٹی انتخاب کرایا جس میں وہ کامیاب ہوئے, اور اب جو بلے کا انتخابی نشان ہے اور جو پارٹی جو سرٹیفکیٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے وہ آئینی حق ہے. تو مجھے جو اس کیس میں بڑا یعنی واضح ہے, یقینی طور پر جو قانونی ماہرین ہیں وہ اس کو مزید جو ہے وضع کر سکتے ہیں, لیکن اس میں چونکہ یہ الیکشن کمیشن کے خلاف جو ہے پاکستان تحریک انصاف اس کے آرڈر کے خلاف گئی ہے, تو اس میں جو سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے جو فریق ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی اس کے خلاف جو ہے وہ سپریم کورٹ میں یعنی وہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ جا سکتا ہے. لیکن جو موجودہ انتخابی ماحول ہے کیونکہ الیکشن شیڈول جو ہے وہ اناؤنس ہو چکا ہے,
تو ایسے میں لگتا نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کوئی ایسا سٹیپ اٹھائے گی، کیونکہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن اس کے خلاف کوئی اپیل میں جاتا ہے تو اس سے ایک چیز بڑی واضح ہو جائے گی کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ یقینی طور پر اس کی جو کارروائی ہے وہ یک طرفہ ہے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کو جو آئندہ عام انتخابات ہے اس میں بلے کے انتخابی نشان سے جو ہے وہ محروم کرنا چاہتی ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن ایک اٹانومس باڈی ہے، اور اٹانومس باڈی یہ ایک ریگولیٹری باڈی ہے، اور ان باڈیز کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ کوئی ارریگولیرٹی دیکھتے ہیں یا ان کے نوٹس میں کوئی ایسی ارریگولیرٹی نظر آتی ہے تو یہ اس پر جو ہے وہ اسی وقت سماعت کرتے ہیں اور اس سے متعلق اپنا آرڈر جو ہے وہ جاری کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ فریق اول کسی ہائیر کورٹ میں چلا جاتا ہے تو اس کے بعد جو اٹانومس باڈیز ہیں وہ عمومی طور پر خاموش ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ معاملہ اب ہائی کورٹ میں ہے، اور اگر ہائی کورٹ میں کوئی مطلب اس کا جو فائنل ڈیسیجن کیونکہ ابھی تک نہیں ہے، اگر فائنل ڈیسیجن پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بھی آتا ہے تو یقینی طور پر جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اس آرڈر کو لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اس کو جو ہے وہ چیلنج۔ آپ کا وقار علی سید صاحب نمائندہ خصوصی دنیا نیوز ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے اسی معاملے پر، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پل ڈاٹ جناب احمد بلال محبوب صاحب۔ الیکشن سے قبل پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس مل گیا ہے۔ اہم فیصلہ پشاور ہائی کورٹ سے سامنے آیا ہے، اس پر ہم مزید بات کریں گے، جیسے بریک سے پہلے بھی ہم نے بات کی۔ احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پل ڈاٹ۔ سر بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ سر آج کے فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کتنا دوررس اس کے نتائج ہوں گے تحریک انصاف کے لیے، یا آپ کو لگتا ہے کہ ایک عارضی ریلیف ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے بلے کا نشان بلکہ کسی بھی پارٹی سے اس کا پارٹی کا نشان لے لینا انتخابات کے قریب ان کے لیے ایک بہت بڑے نقصان کا سبب بن سکتا ہے، تو پی ٹی آئی کے لیے بھی یہ بہت بڑا سیٹ بیک تھا۔ اس لیے اگر یہ نشان انہیں واپس اسٹریٹ ہو گیا ہے تو یہ پارٹی کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے، پارٹی کے لیے مفید ہوگا۔ لیکن یہ چونکہ حتمی فیصلہ نہیں ہے کہ تو فی الحال ایک اسٹے آرڈر ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ سردیوں کی تعطیلات کے بعد ایک ڈویژن بینچ اس کو سنے گا اور وہ فیصلہ کرے گا، تو فیصلہ وہاں سے آئے گا، پھر ظاہر ہے اس کے اوپر اپیل بھی ہو سکتی ہے سپریم کورٹ میں۔ تو چیلنجز تو ابھی باقی ہے، لیکن کم از کم اس سٹیج پہ پی ٹی آئی کے لیے یہ بہت ریلیف کی بات ہے کہ ان کو جو بلے کا نشان سے محروم ہونے کی وجہ سے پریشانی تھی وہ کم از کم وقتی طور پہ تو کم از کم دور ہو گئی۔ ٹھیک، اور 9 جنوری کو یہ ڈویژن بینچ جو ہے سنے گا، مگر 13 جنوری کو پارٹیز کو ان کے سمبلز الاٹ کر دیے جائیں گے، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ٹائمنگز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں اور تحریک انصاف کے لیے بہت ممکن ہے کہ اس کے پاس بلے کا نشان ہو اور وہ بلے کے نشان کے ساتھ الیکشن میں جائے؟ جی ہاں، یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے، بہت مفید ہے۔ نقصان ہوگا انہیں اگر ان کو نہیں ملے گا بلے کا نشان، وہ اس لیے ٹائمنگ بھی آپ درست فرما رہے ہیں کہ بہت ٹائٹ ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ڈویژن بینچ کو بہت زیادہ ٹائم لینا چاہیے، 1 یا 2 دن میں فیصلہ کرنا چاہیے، اور اگر اس کے اوپر اپیل ہوتی ہے تو 1 یا 2 دن میں سپریم کورٹ کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ دونوں صورتوں میں میرے خیال میں یہ 13 جنوری کو انتخابات کی انتخابی نشان کے الوکیشن سے پہلے فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ ٹھیک، اور اس میں بظاہر لگتا ہے آپ کو کہ تحریک انصاف کے لیے واقعی کوئی سیریس مسائل موجود ہیں؟ دیکھیے انتخاب کا جہاں تک معاملہ ہے، اس انتخاب میں تو سیریس ڈیفیشنسیز موجود ہیں، یعنی ایسی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن کا اعتراض کافی حد تک ویلڈ ہے، لیکن اب اس کی کئی طریقے سے انٹرپریٹیشن کی جا سکتی ہے، جیسے آج پشاور ہائی کورٹ نے کی۔ اب کیا دوسری جگہوں پہ بھی ویسی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے کہ کیا یہ قابل اعتراض بات ہونے کے باوجود الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کی الیکشن سمبل کو ودہولڈ کرے؟ یہ سوالات اٹھائے گئے آج ہائی کورٹ کے اندر۔ تو اب آئندہ دیکھنے والے دنوں میں قانونی طور پہ کیا انٹرپریٹیشن ہوتی ہے دیکھنے والی بات ہے، لیکن بہرحال اس کا خطرہ موجود ہے کہ دونوں طریقے سے بات ہو سکتی ہے۔ اچھا، آج پشاور ہائی کورٹ میں یہ بات بھی کی گئی کہ ملک میں 177 سیاسی جماعتیں ہیں، پی ٹی آئی کے علاوہ اور کس سیاسی جماعت کو نوٹس دیا گیا ہے ان کے الیکشن کے حوالے سے؟ دیکھیے ہر کیس اس لحاظ سے مختلف ہے
کہ ہر پارٹی نے اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق الیکشن کرانا ہوتا ہے. کوئی ایک کامن سسٹم سب کے لیے نہیں ہے. جماعت اسلامی میں مثلاً انتخابی کیمپین بھی نہیں چلائی جا سکتی اور کوئی آدمی امیدوار بھی نہیں ہو سکتا. اب کئی دوسری پارٹیاں اس کو بالکل غیر جمہوری چیز سمجھتی ہیں، لیکن جماعت اسلامی کا الیکشن اسی طرح سے ہوتا ہے اور اسے ایکسیپٹ کیا جاتا ہے کیونکہ ان کے کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے. تو پی ٹی آئی نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں جو لکھا تھا وہ بہت الیبوریٹ اور بہت ڈیٹیل میں تھا، اور ان ڈیٹیلز کے مطابق انہوں نے الیکشن نہیں کرایا. تو یہ تمام باتیں ہیں جو الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں لکھی ہیں. کچھ پارٹیاں ہیں جنہوں نے صرف یہ کہتی ہیں کہ ہماری نیشنل کونسل کی میٹنگ ہوگی اور اس کے اندر ہی امیدوار ہوں گے اور وہیں پہ فیصلہ ہو جائے گا. تو وہ بڑا سمپل سا معاملہ ہوتا ہے، وہ وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ الیکشن کمیشن نے بہت تفصیلات لکھ رکھی تھیں اور پھر اپنی وہ جو رولز تھے ان کو بھی انہوں نے پبلک نہیں کیا تھا، تو اس وجہ سے اعتراضات کی صورت پیدا ہوئی. تو یہ دوسری 175 جو پارٹیاں ہیں، 174 پارٹیاں، ان کے اندر غالباً ایسی صورت نہیں تھی. ٹھیک. اچھا، پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر جو ہیں وہ یہ آج بھی اس کا اظہار کر رہے تھے کہ اگر کسی پارٹی کو ڈی لسٹ کرنا ہے یا اس کے خلاف ایسی کارروائی کر دی ہے جس نوعیت کی الیکشن کمیشن نے کی، تو یہ سپریم کورٹ کا اختیار ہے، یہ الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں ہے. دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ الیکشن کسی پارٹی کے کرانے کا جو پروویژن ہے وہ الیکشن ایکٹ کے اندر تو موجود ہے، لیکن آئین ضمانت دیتا ہے کسی سیاسی جماعت کو الیکشن میں جانے کی، تو آئین اوور رول کرتا ہے. تو یہ جو آرگومنٹ ہے یا یہ جو دلیل ہے یہ کتنی مضبوط ہے؟ دیکھیے، جو قانون بنے ہوئے ہیں یہ بھی تو آئین کے مطابق بنے ہوئے ہیں نا. یہ آئین میں تو تمام تفصیلات نہیں ہوتی، اور آئین پہ تفصیلات کے لیے ریفر کرنا پڑتا ہے قوانین کو. تو قوانین میں یہ تو بات اس حد تک تو درست ہے کہ کسی پارٹی کو اگر ان لافل قرار دینا ہے تو اس کا اختیار صرف سپریم کورٹ کو ہے. الیکشن کمیشن صرف اس کا ریفرنس دائر کر سکتا ہے یا وہ حکومت دائر کر سکتی ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے سمبل سے محروم کرنے کا اور انتخابی نتائج کو سپروائز سینس میں، تو اس کے نتائج کو یہ دیکھنے کا کہ ان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے یا نہیں، یہ اختیار تو صرف ہائی کورٹ کے پاس ہے. وہ یہ الیکشن ایکٹ میں لکھا ہوا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی کو اللہ فل نہیں قرار دیا جا رہا. پارٹی تو قائم ہے لیکن اس کا جو انتخاب ہے وہ قابل قبول نہیں سمجھا جا رہا. ٹھیک ہے. اچھا احمد اللہ صاحب، یہ بھی فرمائیں کہ اب جو یہ الیکشن پروسیس چل رہا ہے، شیڈیول آنے کے بعد کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا مرحلہ ہو گیا، اب اسکروٹنی کا مرحلہ ہوگا، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب بھی کلیئر ہو گئے، ان کے کاغذات جو ہیں منظور کر لیے گئے، دیگر سیاسی رہنماؤں کے کاغذات منظور کر لیے گئے. تو اس سارے عمل کو آپ اب تک کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ ابھی تو فی الحال انیشیل ایکسیپٹنس ہے. اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ 30 دسمبر تک اس کی اسکروٹنی ہوگی، اور اسکروٹنی کے موقع پہ کچھ انتخابی نشانوں کو ریجیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد پھر یہ چیلنج ہو گئے ایپلیٹ ٹرائیبیونلز میں. ایپلیٹ ٹرائیبیونلز کے اندر بھی جو منظور ہو گئے ہوں گے اس کے اوپر کوئی اعتراض کر سکتا ہے، جو ریجیکٹ ہو سکتے ہیں اس کے خلاف بھی اپیل ہو سکتی ہے. تو یہ مراحل جو ہے یہ ابھی کچھ چلیں گے جنوری کے اوائل تک. تو پھر یہ آخری حتمی نتیجہ نکلے گا. ہوتا یہ ہے کہ جب یہ سارے مرحلے پورے ہو جاتے ہیں تو کچھ 40% کے قریب جو نامینیشن پیپرز ہیں وہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں یا وہ ودرا ہو جاتے ہیں. تو ابھی یہ مرحلے ابھی آنے باقی ہے. بہت شکریہ جناب احمد بلال محبوب صاحب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پلڈاٹ، ہمارے ساتھ موجود. یہاں پر لیں گے ایک نیوز بریک جس کے بعد پروگرام جاری رہے گا. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم قرار دینے اور بلے کا انتخابی نشان واپس لینے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر دیا ہے.
आज सुबह पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर करके इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज किया। दरख्वास्त की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए इत्तेफाक की बात है कि आज ही पीटीआई की पटिशन सिंगल बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर हुई और पहली ही समाअत पर 4 घंटे की कार्रवाई के बाद आज ही फैसला सुना दिया गया और आज ही बज़ाहिर पीटीआई को अदालती रिलीफ मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस कामरान हयात मियां खेल ने रिमार्क्स दिए कि साफ नजर आ रहा है कि एक सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर किया जा रहा है। एक आम सियासी तासुर है कि सुप्रीम कोर्ट से साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर होने और लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत पर तहरीरी अहकामात के बाद पीटीआई के लिए अदालतों से अच्छी खबरों का आगाज हो गया है। इमरान खान के वकला ने तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट से उनकी नाअहली के फैसले की मुअत्तली के लिए आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। बानी पीटीआई के वकला ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म करके दोबारा अपील दायर कर दी है, लेकिन जिस तरह जुम्मे को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के कुछ देर बाद ही इलेक्शन कमीशन का फैसला पीटीआई को धचका लगा था, आज पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के साथ ही पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को 15 रोज के लिए नजरबंद कर दिया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने का शाह महमूद कुरैशी को बज़ाहिर कोई फायदा नहीं हुआ। नजरबंदी से मुताल्लिक डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के अहकामात में कहा गया कि शाह महमूद कुरैशी 9 मई को GHQ गेट हमला केस में मुलव्विस हैं। शाह महमूद की रिहाई से अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ने का खदशा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ ने 4 रोज़ कबल एक इंटरव्यू में इस अज़्म का इजहार किया था कि 9 मई के हमला आवरों को अवामी ओहदों पर नहीं आना चाहिए। उनका कहना था कि 9 मई में मुलव्विस अनासिर रियासती उमूर अंजाम देने के अहल नहीं हैं। आज पेशावर हाई कोर्ट के उबूरी फैसले के तनाजुर में अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों के इंतखाबी निशानात के साथ हतमी फहरिस्त 13 जनवरी को शाया करेगा। यानी अगर इलेक्शन कमीशन 13 जनवरी तक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ लार्जर बेंच में अपील नहीं करता या सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज नहीं किया जाता तो इलेक्शन 2024 में पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला ही होगा। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सलमान अकरम राजा साहब, आप तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं, मुमताज़ माहिर आईन व कानून हैं और आने वाले आम इंतखाबात में हिस्सा भी ले रहे हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से ही। कामरान मुर्तज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर हैं, जमीयत उलमाए इस्लाम फेस से आपका ताल्लुक़ है, आप भी मुमताज़ माहिर आईन व कानून हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान अकरम राजा साहब, सर आप फरमाइएगा कि इस तरह के मामलात अमूमी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ले जाए जाते हैं और वहाँ पर इनकी समाअत होती है। आप लोगों ने क्यों इस बात का इंतखाब किया कि इस मामले को आप पेशावर हाई कोर्ट लेकर जाएं? पेशावर हाई कोर्ट ही क्यों? और आज की समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन को जो एक अहम फरीक है उसको नहीं सुना गया और ये फैसला दिया गया है। देखिए, पाकिस्तान के तमाम हाई कोर्ट जो हैं वो इस हवाले से इख्तियार समाअत रखते हैं जब कोई वफाकी इदारा ऐसा हुक्म करता है जिसका असर पूरे मुल्क में हो तो कोई भी हाई कोर्ट जो है उसका दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। तो इसलिए ये तो एक आइनी या कानूनी नौयत का आपका सवाल था जिसका ये जवाब है। पेशावर हाई कोर्ट एक मुस्तनद हाई कोर्ट है, जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसी तरह। अब वहाँ पे मुकदमा दायर हुआ और मुकदमे की नौयत ऐसी है कि हम इलेक्शन में अब पढ़ चुके हैं, इलेक्शन का शेड्यूल आ गया, कागजात नामजदगी नहीं, कोई मखसूस वजह नहीं होती। ये किसी भी लिटिगेंट का ये इख्तियार होता है कि वो किसी भी हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए। अगर इस्लामाबाद जाते तो आप सवाल करते इस्लामाबाद क्यों आए, इसलिए ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम उसमें उसको कुरेदें। अगर कुरेदना मकसूद हो तो जवाब और भी दिया जा सकता है, लेकिन वहाँ मैं नहीं जाना चाहता। अब जो फ़ैसला इस्लामाबाद पेशावर हाई कोर्ट ने दिया है वो मैं समझता हूँ वक्त को सामने रखते हुए, इस बात को सामने रखते हुए कि इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है और उस प्रोसेस के शुरू होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने मुनासिब समझा कि एक सियासी जमात के अंदरूनी मामलात को देखे, इंट्रा पार्टी इलेक्शन को देखे, जबकि 170 जमातें मुल्क में मौजूद हैं और किसी जमात के हवाले से उन्होंने ऐसी कोई सही नहीं की कि उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को देखें और एक ऐसा फ़ैसला दे दिया जिसका नतीजा ये था कि वो सियासी जमात एक तरह से बिल्कुल गैर फ़ाल हो गई।
ایک سیاسی جماعت جو ہے اس کا بنیادی مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک سمبل کے تحت الیکشن میں حصہ لے. اگر سیاسی جماعت کے اراکین مختلف الیکشن سمبل کے تحت حصہ لیتے ہیں تو جماعت کا عملی طور پہ وجود ختم ہو جاتا ہے. لہٰذا الیکشن کمیشن کے اس فیصلے نے عملی طور پہ جماعت کا وجود ختم کر دیا تھا، اور یہ ضروری تھا. پشاور ہائی کورٹ نے یہی کیا، اور مقدمہ لگے گا جنوری کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں، اور ایک اس سے بڑا بینچ جو ہے اس معاملے کو دیکھے گا. تب تک اب صورتحال یہ ہے کہ بلے کے تحت ہم کیمپین بھی کر سکتے ہیں. بلے پہ جو حق ہے تحریک انصاف کا وہ بحال ہو گیا ہے. بڑا ریلیف ہے سر. مگر دوسرا حصہ جو تھا میرے سوال کا کہ گو کہ آج ایڈیشنل اٹارنی جنرل موجود تھے عدالت میں، لیکن الیکشن کمیشن موجود نہیں تھا، اسے نہیں سنا گیا اور یہ فیصلہ سامنے آیا ہے. دیکھیں یہ بھی عدالت کی ثوابدید ہوتی ہے کہ نوٹس دے کے فیصلہ کرنا ہے، یا عدالت یہ سمجھتی ہے کہ فی الفور فیصلہ ضروری ہے. الیکشن کمیشن کو اب نوٹس ہو گیا نا، موسم سرما کی تعطیلات ہیں، ان کے فوراً بعد عدالت نے کہا ہے کہ اس مقدمے کو سنا جائے گا. تو میری نظر میں یہ 5-6 جنوری کو مقدمہ سنا جائے گا، اور اس وقت الیکشن کمیشن کے پاس پورا موقع ہوگا اپنی بات کرنے کا. ٹھیک. سینیٹر قمر مرتضیٰ صاحب، آج کے اس فیصلے پر آپ کا رد عمل کیا ہے؟ دیکھیے کچھ سوالات جو ہے وہ بطور وکیل اچانک آپ کے ذہن میں آتے ہیں اس فیصلے کو سننے کے بعد. پی ٹی آئی کا مین آفس کہاں ہے؟ اسلام آباد. الیکشن کمیشن آف پاکستان کہاں ہے؟ اسلام آباد. آرڈر کہاں پہ پاس ہوا؟ اسلام آباد. اس کے لیے جو ہے جگہ کون سی چوز کی گئی اس کو چیلنج کرنے کے لیے؟ پشاور. ڈاکٹر شاہد امین والا کیس ہے شاید 2022 کا، یہ فالو کیا. اس سے پہلے بھی یہ کیس چلا کہ ڈاکٹر شاہد امین والے میں ایک اسلام آباد میں کوئی آرڈر پاس ہوا تھا، اور اس کو جو ہے وہ ہم نے بلوچستان ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا. ریٹ الاؤ ہو گئی تھی، اور دین جو ہے وہ اس کو سیٹ اسائڈ اس گراؤنڈ پہ کیا تھا کہ جورسڈکشن جو ہے ویسٹ کرتی ہے ٹو دی ویسٹ کرتی تھی ٹو دی اسلام آباد ہائی کورٹ اینڈ ناٹ ٹو دی بلوچستان ہائی کورٹ. تو یہ پہلی بات جو سب سے پہلے ذہن میں آئے گی کہ وائی اسلام آباد ہائی کورٹ. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی مرضی ہے کہ لیٹیگیشن جہاں مرضی لے جائیں. فرض کر لیجئے کہ اس لیٹیگیشن میں کوئی پرائیویٹ لوگ بھی انوالو ہوتے، اور اس کو جو نا وہ پرائیویٹ لوگ ایک صوبے میں رہتے ہیں اور آپ اس کے لیے کوئی دوسرا صوبہ چوز کر لیں، تو پھر یہ ممکن نہیں رہتا ان کے لیے، یا ان کے لیے انکنوینئنٹ ہو جاتا ہے. بڑی سیدھی سی بات ہے. آپ کہاں پہ ریزائڈ کرتے ہیں، الیکشن کمیشن کہاں پہ ریزائڈ کرتا ہے. دوسری ایک اور بات، کیا فائنل نیچر کا آرڈر جس کو وہ ریلیف جو الٹیمیٹلی دی جا سکتی ہے وہ ایکس پارٹی دی جا سکتی ہے، وہ پہلی ڈیٹ پہ دی جا سکتی ہے. آپ بھلے چھٹیوں میں رکھ لیتے اگر اتنا اہم معاملہ ہے. فرض کر لیجئے کہ ٹیریٹوریل جورسڈکشن والے معاملے سے نکل آتے تو اس سے کنفیوژن اور بڑھے گا، بجائے یہ کہ کنفیوژن ختم ہونے کے آپ اس کو 1 دن کا نوٹس کرتے، آپ 2 دن کا نوٹس کرتے. الیکشن کمیشن کا کوئی پرائیویٹ ادارہ تو نہیں ہے کہ اس نے وکیل انگیج کرنا تھا اور اس کو کہتے جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم کو 10 دن لگیں گے، 15 دن لگیں گے، ٹائم دیجیے. وہ زیادہ سے زیادہ اس نے گاڑی پہ اسلام آباد سے ٹریول کرنا تھا اور جا کے جو بھی ان کی سبمیشن ہوتی. تو اس میں ایٹ لیسٹ 2 کاؤنٹ پہ مجھے جو ہے تحفظات ہیں. باقی میرٹ کا کس کو کون سی پارٹی کو کون سا نشان ملا، کون سی پارٹی کو کون سا نشان نہیں ملا، یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے. مگر یا دوسری پارٹی کو کون سا نشان ملا، ہمارا اپنی پارٹی کے نشان کے ساتھ تعلق تھا، وہ ہمارا ہم اس کو ریٹین کر رہے ہیں. مگر یہاں پہ جو بطور وکیل جو 2 سوالات پیدا ہوتے تھے، یہ 2 سوال ہیں اور یہ دونوں ویلڈ سوال ہیں. جی، اور یہ میں نے سلمان اکرم راجہ صاحب کے سامنے رکھے بھی اور ان کا جواب بھی ہمارے سامنے موجود ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ الیکشن کمیشن کے خلاف کنٹمپٹ یعنی توہین عدالت کی درخواست لے کر سپریم کورٹ گئے ہیں. وہاں الیکشن کمیشن جب بھی یہ درخواست فکس ہوگی الیکشن کمیشن بھی وہاں پر آئے گا. یہ معاملہ پہلے سے پینڈنگ ہے پشاور ہائی کورٹ میں. وہاں پر آپ لوگوں کے لیے پرابلمز نہیں ہو سکتی ہیں جب یہ معاملہ ادھر چل رہا ہوگا اور وہاں پر آپ کنٹمپٹ کا جو ہے کیس وہ چلا رہے ہوں گے؟ یہ 2 مختلف باتیں ہیں نا. کنٹمپٹ کا کیس تو اس حوالے سے ہے کہ الیکشن کمیشن لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے. پچھلے 4-5 دن جب سے یہ کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا مرحلہ شروع ہوا ہے، ہم سڑکوں پہ ہیں، ہر جگہ ہمیں لڑائی لڑنا پڑی ہے. مجھے خود ذاتی طور پہ پولیس کے جو کارڈن ہیں ان سے بھیڑ کرنا پڑی ہے اندر داخل ہونے کے لیے، پہلے کاغذات جمع کرانے کے لیے اور آج اسکروٹنی کے لیے. تو یہ صورتحال تو بالکل واضح ہے. اس کا آج کے آرڈر سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج کا جو آرڈر تھا
وہ صرف پی ٹی آئی کا جو انتخابی نشان ہے اس کے حوالے سے. اور دیکھیں میں عرض کروں یہ بات بہت تکنیکی ہو جائے گی, اس میں بے شمار فیصلے ہیں, ہر فیصلے کا اپنا ایک سیاق و سباق ہوتا ہے. اگر ایک ایسا فیصلہ ہو جس کا اثر صرف اور صرف اسلام آباد میں ہونا تھا تو پھر اسلام آباد ہی موزون ہائی کورٹ ہے, لیکن اگر ایک وفاقی ادارہ ایسا فیصلہ کرے جس کا اثر چاروں صوبوں میں ہونا ہے, تمام ملک میں ہونا ہے, تو پھر بے شمار ہمارے ہاں مقدمے موجود ہیں کہ ان میں سے کسی بھی ہائی کورٹ میں پٹیشن کی جا سکتی ہے. تو میں اس تکنیکی بحث میں نہیں پڑھوں گا, کامران مرتضیٰ صاحب اور میں چائے پہ بات کر لیں گے, لیکن یہ رائے بالکل موجود ہے اور یہ قانونی نقطہ موجود ہے کہ کسی بھی ہائی کورٹ میں پٹیشن کی جا سکتی ہے جہاں وفاق کے حوالے سے اثر ہو کسی فیصلے کا. ٹھیک ہے, کامران مرتضیٰ صاحب, الیکشن کمیشن کے پاس کیا آپشنز ہیں آج کے اس فیصلے کے بعد؟ وہ اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ جب یہ کیس چل رہا ہو تو اس کا حصہ بنے, جب ڈویژنل بینچز کو سنے, یا اس سے پہلے بھی وہ مختلف فورمز کو ایکسرسائز کر سکتا ہے؟ 2-3 آپشن ہیں. ایک آپشن تو یہ ہے کہ کوئی ارجنٹ اپلیکیشن کے ساتھ آ جائیں کہ آپ نے فائنل نیچر کا آرڈر کر دیا ہے اور اس سے جو ہے نا یا ہماری جورسڈکشن میں جو ہے نا آپ نے انٹروین کر رہے ہیں, آپ ایک تو اور آپ اس کو ارجنٹلی سن لیجیے اور اس کو ڈیسائیڈ کر دیجیے, فائنل آرڈر پاس کر دیں. دوسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ انتظار کریں, جنوری کے جس ہفتے میں بھی جو ہے چھٹیوں کے بعد رکھا ہے اس کا انتظار کریں اور اس میں پہ وہ آ جائیں. تیسرا آپشن یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کر سکتے ہیں, دو کہ عام طور پہ انٹرم آرڈر کو سپریم کورٹ اس میں پٹیشنیں انٹرٹین نہیں کرتی, مگر اس گراؤنڈ پہ یا ایکسیپشنل کیسز پہ انٹرٹین کر بھی لیتی ہیں. اور اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ فائنل نیچر کا آرڈر ہے اور انٹرم کے نام پہ ہے, تو آپ اس میں ہماری پٹیشن ڈائریکٹ سنیں. تو 2-3 باتیں ہیں یہ ممکنہ ہو سکتی ہیں اور اس میں جو بھی الیکشن کمیشن آپٹ کرے وہ کر سکتا ہے. ٹھیک. اچھا کامران مرتضیٰ صاحب, آج عدالت نے یہ سوال اٹھایا کہ وہ کون سا قانون ہے جس کے تحت تحریک انصاف سے اس کا نشان لیا جا سکتا ہے جبکہ الیکشن شیڈیول آ چکا ہو اور تقریباً 250 جماعتیں ہیں, ان میں سے کسی کو اس طرح کا کوئی نوٹس جاری نہیں کیا گیا. یہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کے لیے ہی یہ رویہ الیکشن کمیشن کا نظر آ رہا ہے. دیکھیے اس میں ایسا ہے کہ الیکشنز ایکٹ میں ہی اس میں اور پہلے اس میں جو الیکشن کمیشن کا آرڈر تھا اس کو انہوں نے کنسیڈ کیا, شاید اس کو چیلنج بھی نہیں کیا, کہ جب پہلے الیکشن جو انہوں نے پہلا رزلٹ دیا تھا اس کو جب اسکریپ کیا الیکشن کمیشن نے تو اس کو انہوں نے کنسیڈ کیا, اس کو چیلنج نہیں کیا, تو وہ فائنلٹی اٹین کر گیا. اور اس آرڈر کے بعد یا اس ججمنٹ کے بعد جو ہے وہ جو کچھ بھی اس میں غلطیاں تھیں ان کے الیکشن میں, اس حوالے سے انہوں نے وہ رجسٹریشن کو جو ہے نا اس کو وہ نہیں کیا. اس کا نتیجہ جو اس کا کانسیکوینس جو ون آف دی کانسیکوینس ہو سکتا ہے کہ اس سے سمبل لیا جا سکتا ہے, اور تو کچھ بھی نہیں کر سکتے نا, تو وہ سمبل جو ہے نا وہ انہوں نے وہ نہیں کیا, ایلوکیٹ نہیں کیا. اس کے علاوہ تو میرا خیال ہے کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک. اچھا سلمان اکرم راجی صاحب, آپ کی طرف سے مسلسل یعنی تحریک انصاف کی طرف سے مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ لیونگ پلینگ فیلڈ نہیں ہے بلکہ فیلڈ ہی موجود نہیں ہے, لیکن ابھی ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ سے بھی ریلیف ملا, پشاور ہائی کورٹ سے بھی آج ریلیف ملا. نامنیشن پیپرز کے حوالے سے بڑی شکایات تھیں, لیکن سب سے زیادہ نامنیشن پیپرز جمع کرانے والی اگر کوئی پارٹی ہے تو وہ تحریک انصاف ہے. تو صورتحال تو یکسر مختلف نظر آ رہی ہے اس دعوے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ لیونگ پلینگ فیلڈ نہیں ہے. نہیں, ایسے نہیں ہے. دیکھیں میں نے آپ سے عرض کیا کس طرح ہمیں دشواری پیش آئی کاغذات نامزدگی پیش کرنے میں, اسکروٹنی کے عمل میں شامل ہونے کے حوالے سے. ہو یہ رہا ہے کہ 50-60 لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو سرکردہ 50-60 لوگ ہیں ان کو الیکشن سے باہر رکھنا ہے. باقی بے شک ہزاروں لوگ آ کر کاغذات نامزدگی داخل کر دیں, اس سے کسی کو کوئی سروکار نہیں ہے. ہو یہ رہا ہے کہ چونکہ لوگوں کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ جو چیدہ رہنما ہیں ان کو الیکشن کے عمل سے باہر رکھنے کا منصوبہ ہے, اس لیے لوگ اپنی قسمت کو آزما رہے ہیں کہ ہم کاغذ داخل کر دیں. اور پی ٹی آئی سے ایک وابستگی تو ہے بہرحال بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی, اس لیے وہ اپنی جگہ عمل ہو رہا ہے. ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. جو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا وہ ان منتخب لوگوں کو نہیں دیا جا رہا جو پارٹی کے سرکردہ سربراہ ہیں یا سرکردہ لیڈر ہیں, ان کو یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا, جس کا اثر پوری پارٹی پہ پڑتا ہے, پارٹی کے الیکشن میں جانے کے عمل پہ پڑتا ہے. تو اس حوالے سے تو کوئی ابہام نہیں ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے ایک منصوبہ سازی کے تحت پی ٹی آئی کو نہیں دیا جا رہا.
یہ بات بالکل واضح ہے. باقی بات یہ ہے کہ عدالتوں سے تو ہم توقع رکھتے ہیں. دیکھیں عدالتوں سے تو ہمیں فیصلے ملتے رہتے ہیں, کبھی اچھا فیصلہ آتا ہے کبھی نہیں آتا. کچھ جج صاحبان کے حوالے سے تحفظات کا اظہار عمران خان صاحب نے کر بھی دیا ہے, ایک اپلیکیشن بھی ریکیوزل کے حوالے سے دائر کر دی گئی ہے. تو کہیں پہ فیصلہ آتا ہے کہیں پہ نہیں آتا. عدالتوں پہ بہرحال ہمارا یقین انتظامی جو ادارے ہیں ان سے زیادہ ہے. انتظامی اداروں میں الیکشن کمیشن شامل ہے. ٹھیک ہے کامران صاحب, یہ صورتحال تو ہے جس کا ذکر کر رہے ہیں سلمان اکرم رائے صاحب, کیونکہ آج ہی آپ دیکھیں کہ سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی صاحب کو ان کی ضمانت ہو گئی, لیکن اس کے باوجود 3 MPO کے تحت انہیں پھر 15 دن کی نظر بندی میں لے لیا گیا اور وہ اڈیالہ جیل میں ہی قید رہیں گے. بظاہر ان کو ریلیف بھی ملا عدالت سے, لیکن اس کا کوئی فائدہ بھی ان کو نہیں ہوا. 3 MPO میں تو پھر اس کے بعد دوبارہ ریلیز ہو جائیں گے. 3 MPO میں کیا ہے, یہ تو ایسا قانون نہیں ہے کہ جس کے تحت جو ہے نا کسی کو جو ہے وہ کوئی لمبے عرصے تک بٹھایا جا سکے. یہ تو کل پھر چیلنج ہو جائے گا, پرسوں چوتھ تک پھر ریلیف آ جائے گی. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو اگر کوئی فرض کرو کہ کسی شخص کے خلاف اس کو ذاتی طور پہ اگر اس کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, اس کو ہم جو ہے نا بالکل قطعاً ایکسیپٹ نہیں کرتے, ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. نہ صرف سارا معاملہ فیئر ہونا چاہیے بلکہ فیئر نظر بھی آنا چاہیے. جو کچھ بھی ہو وہ اچھا نظر بھی آئے, الیکشن ہوں اور فیئر ہوں. اور باقی اس سے متعلقہ معاملہ جو آس پاس کے ہوتے ہیں کہ کسی کے لیے کھیلنے کے لیے اس کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہو, وہ سارا کچھ موجود ہونا چاہیے. ہم اس میں ایلدی جو ہے نا وہ ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں. سلمان رائے صاحب, کتنے پر امید ہیں آپ کہ بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب ان کو توشہ خانہ کے معاملے میں ریلیف مل جائے اور وہ الیکشن لڑنے کے اہل بھی ہو جائیں اور وہ الیکشن میں حصہ لیں؟ جی میں بہت پر امید ہوں. دیکھیں اگر آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑھیں تو صرف اس بنیاد پہ ان کو ریلیف نہیں دی گئی کہ پہلے جو درخواست دی گئی تھی اس میں صرف سسپینشن آف سینٹنس کا ذکر تھا. اب سسپینشن آف کنوکشن کی درخواست دی گئی ہے, یعنی کہ جو ان کے خلاف فیصلہ آیا جس میں ان کو سزاوار یا مجرم قرار دیا گیا, اس فیصلے کو سسپینڈ کرنے معطل کرنے کی درخواست دی گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ درخواست چونکہ پہلے نہیں دی گئی تھی, پہلے صرف سزا کی معطلی کی درخواست دی گئی تھی, لہٰذا اب یہ درخواست قابل سماعت نہیں ہے. میری نظر میں یہ فیصلہ درست نہیں ہے اور مجھے قوی یقین ہے کہ سپریم کورٹ جب بھی اس معاملے کو سنے گی, جو کہ غالباً اگلے 6-7 دنوں میں ہو جائے گا, تو یہ جو ان کی سزا ہے اور جو ان کی کنوکشن ہے دونوں معطل ہو جائیں گی. اس کے بعد کوئی وجہ نہیں کہ وہ الیکشن میں حصہ نہ لے سکے. تو مجھے اس وقت یہی نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب الیکشن میں حصہ لیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا سلمان اکرم رائے صاحب, ماہر آئین و قانون, وکیل تحریک انصاف کے, خود الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں, اور کامران مرتضی صاحب سینیٹر جمعیت علماء اسلام سے آپ کا تعلق ہے اور خود بھی ماہر آئین و قانون. دونوں کی گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ایک آزاد رائے حاصل کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے منیف فاروق. پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی انٹرا پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دینے اور بلے کا انتخابی نشان واپس لینے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر دیا ہے. اس حوالے سے بریک سے پہلے ہم نے تفصیل سے بات کی. ہمارے ساتھ موجود تھے سلمان اکرم راجہ اور جناب کامران مرتضی صاحب, اور اس معاملے پر اب مزید ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب منیف فاروق صاحب, ماہر آئین و قانون ہیں اور سما ٹی وی پر اپنا بہت ہی عمدہ پروگرام کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ منیف فاروق صاحب وقت دینے کے لیے. فرمائیے گا کیا کہیں گے آپ کہ آج پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی نے درخواست دائر کی, آج ہی بینچ تشکیل پایا, آج ہی سماعت ہوئی اور آج ہی فیصلہ آ گیا. گو کہ اس موقع پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل تو موجود تھے, لیکن الیکشن کمیشن جو اہم فریق ہے وہ موجود نہیں تھا اور اس کو سنا بھی نہیں گیا اور فیصلہ آ گیا. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے اگر دیکھا جائے تو معاملہ تو ارجنٹ نوعیت کا تھا, ایسا تھا کہ جس میں بینچ بھی تشکیل فوری طور پر دے دیا جاتا. لیکن ہاں جو علی ظفر صاحب نے فرمایا, انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی ریٹ پٹیشن کی کاپی آلریڈی الیکشن کمیشن کو دے دی تھی, انہوں نے وہ نہیں آئے, جبکہ الیکشن کمیشن کے پاس دفاع یہ ہو سکتا ہے کہ عدالت نے ہمارا موقف سنا ہی نہیں.
آج جو عدالت کے اندر سماعت ہوئی، بے شک الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے، وہ تکنیکی بنیادوں پر دیا گیا ہے، یا اگر میں کہوں کہ ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد پر یا ہائپر ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد پر دیا گیا ہے تو بالکل غلط نہیں ہوگا. لیکن بہرحال کچھ قوانین موجود ہیں جن کے بنا کے اوپر کیا جو پاکستان تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن کروائے، کیا وہ بالکل پارٹی آئین اور الیکشن ایکٹ 2017 کی جو سیکشنز ہیں ریلیونٹ ان کے مطابق تھے؟ کیا سیکشن 210 اور 209 کی ریکوائرمنٹس پوری کر رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن؟ تو اس میں تو سکم موجود تھا. البتہ جو عدالت نے آج بنیادی نقطہ اٹھایا اور جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کے وکیل نہ ہونے کی وجہ سے ایک معاملہ وہ شاید اس میں تشنگی ضرور رہ گئی، عدالت نے یہ استفسار کیا کہ کیا الیکشن کمیشن کے پاس یہ حق ہے، یہ استحقاق ہے کسی قانون کے تحت کہ وہ کسی بھی جماعت کے انٹرا پارٹی الیکشنز اگر قانون کے مطابق نہیں ہیں یا پارٹی آئین کے مطابق نہیں ہیں تو انہیں کالعدم قرار دے سکے؟ اس کا جواب جو خاطر خواہ آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا، کیونکہ الیکشن کمیشن کے وکیل وہاں موجود بھی نہیں تھے. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جب الیکشن کمیشن کے وکیل آئیں گے، آج پاکستان تحریک انصاف کو یقینی طور پر ایک موزانہ طور پر بڑا زبردست ریلیف ملا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو جو ایک سیٹ بیک ہوا تھا وہ فوری طور پر اس میں ایک ریلیف پہ ملا ہے. لیکن جو بنیادی بات ہے اس کے اندر وہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اگر آپ اس کے اندر سیکشن 215 جو ہے الیکشن ایکٹ 2017 کا اس کو دیکھیں، 215(5) کو دیکھیں تو اس کے اندر باقاعدہ طور پر ان ایلیجیبلٹی کے حوالے سے تو الیکشن کمیشن فیصلہ کر سکتا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کے مطابق کوئی پارٹی انٹرا پارٹی انتخابات، کوئی جماعت انٹرا پارٹی انتخابات جو مجوزہ قانون ہے اس کے مطابق نہیں کرا سکی تو اس کو الیکشن سمبل کے لیے ان ایلیجیبل قرار الیکشن کمیشن دے سکتا ہے. یہ تو الیکشن کمیشن کر سکتا ہے. ہاں، پارٹی الیکشن کو کالعدم کرنے کی وہاں پر بات یا استحقاق یا حق الیکشن کمیشن کے پاس یقینی طور پر نہیں ہے. لیکن آج سٹیٹس کو کا آرڈر دیا گیا ہے، اور سٹیٹس کو کا آرڈر بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ جہاں معاملات پہلے تھے وہیں پر چلے جائیں. اب بیرسٹر گور خان صاحب میری دانست کے مطابق تو دوبارہ چیئرمین پی ٹی آئی ہیں، پارٹی کا سرٹیفکیٹ بھی اپلوڈ ہوگا، پارٹی کے پاس بلے کا نشان بھی اس وقت موجود ہے. البتہ ناقدین یہ ضرور کہیں گے کہ بڑی ہی مشکل وقت میں بڑا ہی امیڈیٹ قسم کا ریلیف پاکستان تحریک انصاف کو ملا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی ٹیکنیکل ہے. جی منیر صاحب، ذرا اور اس پر روشن ڈالیے گا. آپ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس کامران حیات میاں خیل جو ہیں انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا کہ وہ قانون بتائیں، الیکشن ایکٹ میں وہ گنجائش بتائیں جس کے مطابق الیکشن کمیشن کسی پارٹی کو نااہل کر سکتا ہے یا کالعدم قرار دے سکتا ہے یا اس کا نشان واپس لے سکتا ہے. یہ اختیار تو صرف سپریم کورٹ کے پاس ہے. جی یقینی طور پر، لیکن الیکشن ایکٹ کے اندر پورا پروسیجر لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں پارٹی کالعدم میں سمجھتا ہوں وہ تو خیر ایک بہت کوئی اوور سٹریچ کر رہا ہو گفتگو کو تو شاید اس میں لائے گا. یہاں پر اگر پریکٹیکل ٹرمز میں دیکھا جائے تو جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں تو یہ ہے کہ پارٹی نے اپنا الیکشن جو پاکستان تحریک انصاف کا آئین ہے 2019 کا اس کے مطابق نہیں کروایا، اور جو الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر سیکشن 209 ہے، سیکشن 210 ہے، اس کے اندر جو ریکوائرمنٹس ہیں پارٹی کا سرٹیفکیٹ کے لیے اور ایک پورے پروسیجر کے لیے، سورس آف فنڈ آپ نے بتانے ہوتے ہیں، انٹرا پارٹی الیکشن کروانے ہوتے ہیں، ایک سرٹیفکیٹ ایشو کرنا ہوتا ہے، وہ قانون کے مطابق نہیں کیا گیا. اور پھر الیکشن ایکٹ کے فیصلے کو، الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں لکھا گیا ہے کہ جو پارٹی آفس بیررز تھے، خاص طور پہ سیکرٹری جنرل کا عہدہ اسد عمر صاحب کے پاس تھا، اور الیکشن کے بغیر ہی پھر وہ عمر ایوب صاحب کے پاس چلا گیا. پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس کا دفاع موجود ہے، لیکن الیکشن کمیشن کا فیصلہ بہرحال انہوں نے اس کو گرے ایریا میں نہیں رکھا، بلیک اینڈ وائٹ کے طور پر ٹریٹ کیا کہ وہ بغیر الیکشن کے ان کو کیسے وہاں پر اس عہدہ سیکرٹری جنرل کا عمر ایوب صاحب کو دیا جا سکتا ہے، جس بنیاد پر، اور ایسے اور بہت سی معاملات جن کو الیکشن کمیشن نے اجاگر کیا اپنے فیصلے میں، ان کی بنیاد پر پارٹی الیکشن کالعدم قرار دیا گیا اور ان ایلیجیبل قرار دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کو کہ وہ بلے کا نشان نہیں رکھ سکتے. مگر صاحب اب الیکشن کمیشن کے پاس کیا آپشنز موجود ہیں؟ وہ کہاں چیلنج کر سکتی ہے؟ وہ کیا کر سکتا ہے الیکشن کمیشن؟ دیکھیے یہ عبوری حکم ہے اس وقت جو کہ دیا گیا ہے پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے،
اور عبوری حکم کے خلاف الیکشن کمیشن تو اس کو کہیں اور لے جانے کا میں نہیں سمجھتا کہ وہ سوچیں گے بھی، کیونکہ معاملہ پینڈنگ ایڈجوڈیکیشن ہے پشاور ہائی کورٹ میں۔ پشاور ہائی کورٹ میں اب دوبارہ جب ڈویژنل بینچ اس کو سنے گا چھٹیوں کے بعد، اس میں الیکشن کمیشن اپنا کیس آرگیو کر سکتا ہے اور بتا سکتا ہے کہ ان کے فیصلے کی کیا وجوہات ہیں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف نے بڑی کامیابی سے اس کو الیکشن کمیشن ورسز پاکستان تحریک انصاف بنا دیا ہے، اور انہوں نے الیکشن کمیشن پر یہ الزام لگایا ہے آج کی میڈیا ٹاک میں بھی باقاعدہ طور پر کہ الیکشن کمیشن ہمارے خلاف بحیثیت ایک پارٹی ایکٹ کر رہا ہے اور ہماری مخالفت کر رہا ہے اور بلا وجہ کر رہا ہے۔ اب الیکشن کمیشن کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ جو ان کا فیصلہ تھا وہ آئین اور قانون کے مطابق تھا۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کو بھی یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ان کے کرائے ہوئے انٹرا پارٹی الیکشنز آئین اور قانون کے مطابق تھے، پارٹی آئین کے مطابق تھے، الیکشن ایکٹ 2017 کے جو گائیڈ لائنز ہیں ان کے مطابق تھے۔ ٹھیک، اچھا، آج ہی تحریک انصاف نے آج ہی ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں فائل کی ہے توہین عدالت کی، 22 دسمبر کا جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا اس کو سامنے رکھتے ہوئے۔ تو اب یہ معاملہ جب سپریم کورٹ پہنچے گا تو کیا رخ اختیار کرتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، سپریم کورٹ میں جو بات بائی اینڈ لارج رکھی گئی ہے وہ تو اس حوالے سے کہ جب لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے سپریم کورٹ سے استدعا کی گئی تو سپریم کورٹ نے معاملہ ریفر کیا الیکشن کمیشن کو اور یہ کہا کہ جو ان کی ریزرویشنز ہیں وہ دور کی جائیں۔ اب تحریک انصاف کو جو پرابلمز ہیں ان کے ریڈریسل کے لیے وہ دوبارہ سپریم کورٹ گئی ہے کہ جو آپ کا حکم تھا الیکشن کمیشن اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہا، یا آپ کے حکم کے برخلاف ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، ہمارے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے ثبوت بھی تحریک انصاف کو دینے پڑیں گے، اگر مسائل ہیں تو ان کے بارے میں بھی بتانا پڑے گا۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس سٹیج پر توہین عدالت کس کے خلاف لگائی جائے گی۔ انتظامیہ کے خلاف تو لگائی جا سکتی ہے، لیکن الیکشن کمیشن ایک ادارہ ہے اور ابھی تک اس ادارے نے ماں سوائے اس کے کہ ایک فیصلہ دیا ہے جو کہ چیلنج ہو گیا ہے اور اس کے اوپر اسٹیٹس کو کا آرڈر ہے، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن کو تو ان کنٹیمپٹ نہیں سپریم کورٹ میں بلوا سکتی۔ اچھا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو بظاہر عدالتوں سے ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے، تو ایک اہم معاملہ یہ ہے کہ عمران خان الیکشن میں حصہ لے پائیں گے یا نہیں لے پائیں گے۔ اس حوالے سے تحریک انصاف نے ایک درخواست دائر کی تھی توشہ خانہ کیس کے حوالے سے، سپریم کورٹ نے اس پر اعتراض لگ گئے تھے، وہ واپس ہو گئی تھی۔ آج پھر یہ درخواست جمع کرا دی گئی ہے اعتراضات دور کر کے، تو اب اس کی بھی سماعت ہوگی۔ تو اس معاملے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے الیکشن توشہ خانہ کیس جو ہے اس کی پروسیڈنگ بھی دیکھی، تمام معاملات آپ کے سامنے، جب یہ معاملہ سپریم کورٹ پہ پہنچے گا تو وہاں پر آپ کو یہ کیا شکل اختیار کرتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، یہ تحریک انصاف کا موقف رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو سزا تھی توشہ خانہ کیس میں وہ معطل ہو گئی، لیکن جو فیصلہ ہے اس کی معطلی بھی ضروری ہے اور معطلی ہو جاتی ہے۔ پھر جو کچھ وکلاء ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے جو ضابطۂ فوجداری ہے اس کا غالباً میرے خیال میں سیکشن 426 ہے، اس کو کوٹ کیا اور کہا جی کہ دیکھیے اس میں تو لکھا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو آپ بغور پڑھیں تو اس کے اندر یا سزا ہوتی ہے اور کا لفظ بیچ میں استعمال کیا گیا ہے، اینڈ نہیں ہے، یا آپ سینٹنس جو ہے وہ سسپینڈ ہوگی یا آرڈر سسپینڈ ہوگا۔ دونوں چیزیں اکٹھی نہ پہلے کبھی ہوئی ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں لادادات کیس لاء موجود ہے، لیکن کم از کم اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو یہ نہیں محسوس کیا۔ اب اگر سپریم کورٹ اس کے اوپر کوئی فیصلہ سناتی ہے تو پھر تو ان پریکٹیکل ٹرمز عمران خان صاحب کی بیل آلریڈی اس کیس میں ہوئی ہے، توشہ خانہ میں سزا ان کی معطل ہے، لیکن اگر جب تک توشہ خانہ کیس کا فیصلہ موجود ہے وہ نااہل ہیں اور وہ الیکشن نہیں لڑ پائیں گے، لیکن اگر وہ سزا معطل ہو جاتی ہے تو پھر عمران خان صاحب الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں، کیونکہ باقی کسی مقدمے میں ابھی تک ان کو کنوکٹ نہیں کیا گیا۔ اچھا، ایک اور اہم معاملہ، وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی، انہیں سائفر کیس میں ریلیف ملا تھا، ان کو رہا ہونا تھا، لیکن 3 MPO کے تحت انہیں پھر 15 روزہ نظر بندی میں لے لیا گیا اور وہ اڈیالہ جیل میں ہی بند رہیں گے، ابھی باہر نہیں آ سکتے۔ تو اس معاملے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو میں سمجھتا ہوں اس میں ایک ایلیمنٹ یہ آتا ہے، یہ قانون سے زیادہ کنوینئنس کے اوپر اس کا انحصار کیا جاتا ہے، اور یہ انتظامیہ کرتی ہے۔ جب انتظامیہ کو کہا جاتا ہے، اور انتظامیہ کو کہیں سے بھی کہا جا سکتا ہے، مقتدرہ کہہ سکتا ہے، ریاست کے فیصلے ہوتے ہیں، ان کا قانون سے میں نے جیسے کہا کہ تعلق کم ہی ہوتا ہے، ان کا تعلق اس سے ہوتا ہے کہ کیا اس وقت مقصود ہے،
اور شاہ محمود قریشی صاحب کو اگر جیل میں رکھنا کسی کے لیے مقصود ہے تو پھر شاید اسی لیے فیصلہ کیا گیا ہوگا. البتہ مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جیسی شخصیت بے شک ان کو نامزد ضرور چلیں اور مقدموں میں کر دیا گیا ہو, لیکن مجھے کم از کم یاد نہیں پڑتا کہ وہ کسی 9 مئی کے واقعے میں کسی فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کرتے ہوئے نظر آئے یا انہوں نے کسی کو پرووک کیا. مجھے لگتا ہے کہ ان کو وہاں پر رکھنا ایسے ہی ہے کہ اگر کسی کو منظور ہے, کوئی چاہتا ہے کہ وہ عدالت وہ جیل کے اندر رہیں تو اسی لیے وہاں پر رکھا گیا. اور ویسے بھی یہ کلونیل ایرا ٹائپ کے قوانین ہیں یہ جو ڈپٹی کمشنرز کے پاس ہوتے ہیں, اور ان کا استعمال قانون, میں دوبارہ کہوں گا, تیسری دفعہ کہوں گا, قانون کے مطابق نہیں, کنوینئنس کے حساب سے کیا جاتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا جناب منیر فاروق صاحب. گفتگو اپنی یہاں پر لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ اسکروٹنی کا مرحلہ شروع ہو گیا, کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی کا مرحلہ ہے, اور اس دوران نواز شریف سمیت کئی اہم رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے. لیکن اہم بات یہ ہوگی خاص طور پہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے کہ ان کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض آتا ہے تو اس کے بعد وہ الیکشن لڑنے کے اہل ہوں گے یا نہیں ہوں گے. الیکشن 2024 کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع ہونے کے بعد کل سے کاغذات اور امیدواروں کی اہلیت کی جانچ پڑتال کا عمل جاری ہے, جو ہفتے 30 دسمبر تک جاری رہے گا. تاہم اس دوران قائد مسلم لیگ نون نواز شریف سمیت ان کی صاحبزادی مریم نواز, چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری, سربراہ JUI فے مولانا فضل الرحمان, سابق وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان, سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد اور اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف, تحریک انصاف کے نائب صدر لطیف کھوسا اور دیگر کئی سیاسی رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں. جبکہ تحریک انصاف کے امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے بعد اسکروٹنی کے عمل میں بھی مشکلات کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. آج تحریک انصاف کے رہنما میاں محمود الرشید کی کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے لیے ان کے وکیل سلمان اکرم راجہ کو ریٹرننگ آفیسر کے دفتر جانے کی اجازت نہیں دی گئی. آج میاں نواز شریف کی کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی کے دوران ریٹرننگ افسران کی جانب سے کوئی اعتراض سامنے نہیں آیا. تاہم 3 سے 10 جنوری تک الیکشن ٹربیونل کاغذات نامزدگی پر اعتراضات سنے گا, اور اگر میاں نواز شریف کے کاغذات نامزدگی پر کوئی اعتراض سامنے آیا تو انہیں مشکل پیش آ سکتی ہے, کیونکہ تمام ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ نواز شریف صاحب کو تاحیات نااہلی کے تناظر میں سپریم کورٹ سے کلیئرنس لینا باقی ہے. الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی پر اعتراضات سننے کے لیے 24 ٹریبیونلز تشکیل دیے ہیں, اور اس سلسلے میں اسلام آباد, لاہور, پشاور, بلوچستان اور سندھ ہائی کورٹ کے 24 ججز کو کاغذات نامزدگی پر اعتراضات سننے کے لیے مقرر کیا گیا ہے. گزشتہ روز الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے 1085 نشستوں پر 28,626 امیدوار میدان میں اترے ہیں. اس موضوع پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی محمد اشفاق. بہت شکریہ اشفاق صاحب وقت دینے کے لیے. اسکروٹنی کا مرحلہ ابھی جاری ہے, اور اس کے دوران میاں نواز شریف صاحب کی کاغذات نامزدگی بھی منظور کر لیے گئے, انہیں درست قرار دے دیا گیا. لیکن اگلا مرحلہ جو ہوگا وہ ہوگا ان کاغذات پر, ان منظوریوں پر اعتراضات کا مرحلہ. تو اس میں نواز شریف صاحب کے لیے مشکلات پیش آ سکتی ہیں, کیونکہ ان کی نااہلی ایک عدالتی فیصلے, سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں ہوئی تھی. جی بالکل, نواز شریف کے جو آج لاہور کے حلقہ NA 130 سے ان کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ہوئی, تو سب سے پہلا آبجیکشن اگر کسی فریق نے کرنا تھا تو وہ ریٹرننگ آفیسر کے سامنے آ کر کرنا تھا کہ نواز شریف کے کاغذات نامزدگی درست نہیں ہیں, ان کو مسترد کیا جائے, یہ نااہل ہیں, الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہیں. تو کسی دوسرے فریق نے نواز شریف کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض نہیں اٹھایا. اب جہاں تک بات ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ موجود تھا لائف ٹائم بین کے حوالے سے, تو اس حوالے سے الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو چکی ہے اور لائف ٹائم بین کو ختم کر دیا گیا ہے, اور اس کی مدت کم کر کے 5 سال تک کر دی گئی ہے, جو کہ نواز شریف گزار چکے ہیں. اور اس حوالے سے جو آئینی اور قانونی ماہرین ہیں ان کی مختلف آراء ہیں. البتہ جو پاکستان مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق ہے, اعظم نذیر تاڑر اور دیگر, ان کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف پر اب لائف ٹائم بین نہیں رہا. لیکن جو دوسرے ماہر قانون ہیں وہ یہ اعتراض آج ہی کرنا تھا, مگر اعتراض کے لیے تو ابھی وقت موجود ہے نا, اعتراض تو ابھی آ سکتا ہے. جی
بالکل، میں نے یہ کہا کہ پہلا مرحلہ تھا اعتراضات دائر کرنے کا، وہاں پر کسی نے اعتراض دائر نہیں کیا. اب 30 دسمبر کو لسٹ اویزاں ہوگی جن کے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہوں گے. تو اس کے بعد دوسرا مرحلہ لاہور ہائی کورٹ کے ٹریبیونل کے سامنے کاغذات کو چیلنج کرنے کا ہے. تو اس حوالے سے آج پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک اہم فیصلہ سامنے آیا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ نواز شریف کے کاغذات نامزدگی کسی سٹیج پر بھی چیلنج نہیں کریں گے، نہ تو ریٹرننگ آفیسر کے سامنے اور نہ ہی الیکشن ٹریبیونل کے سامنے. اس معاملے پر ان کے جو رہنما ہیں سردار لطیف کھوسا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ عوام فیصلہ کرے کس نے پارلیمنٹ میں جانا ہے، کسی کو تکنیکی بنیادوں پر ہم الیکشن سے باہر نہیں کریں گے. اور اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ نواز شریف کے کاغذات نامزدگی کو چیلنج نہیں کریں گے. اب جہاں تک بات رہتی ہے کہ نواز شریف کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے حوالے سے، تو 30 دسمبر کو لسٹ اویزاں ہوگی. اس سے متعلق 30 دسمبر کو آویزہ ہوگی اور تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے بقول آپ کے. آپ بتا رہے ہیں کہ وہ نواز شریف کے کاغذات نامزدگی کو چیلنج بھی نہیں کریں گے. لیکن ایک اور اہم معاملہ جو ہے وہ عمران خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کی کاغذات نامزدگی کے حوالے سے ہے. ان کے بارے میں کیا خبر ہے؟ جی بالکل، یہ ہم کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا الیکشن ہے جہاں پر کسی کے بھی کاغذات نامزدگی پر آج کے دن تک اعتراضات دائر نہیں کیے جا رہے. ہوا وہ عمران خان، ہوا وہ بانی پی ٹی آئی ہوں، ہوا وہ جہانگیر ترین ہوں یا اور جو دیگر رہنما ہوں، ان کے کسی کے کاغذات نامزدگی پر جو اوپوننٹ، جو مخالف جو کینڈیڈیٹ ہے، ان کی جانب سے بھی آبجیکشن فائل نہیں کیے جا رہے. تو اس حوالے سے یہ اب 30 دسمبر کو جب ان تمام فریقین کی لسٹ لگے گی اور ریٹرننگ آفیسر اپنے طور پر ان کی کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کریں گے، نیب، ایف آئی اے اور دیگر اداروں سے تفصیلات منگوائی جائیں گی اور ساتھ ہی ساتھ دیکھا جائے گا کہ یہ انہوں نے کیا جو کاغذات نامزدگی ہے ان میں کسی قسم کی کوئی رد و بدل تو نہیں کی یا حقائق تو نہیں چھپائے. تو ان سارے معاملات کا جائزہ لے کر ریٹرننگ آفیسر 30 دسمبر کو لسٹیں اویزہ کریں گے. تو ایک اور فورم موجود ہوگا مخالف کینڈیڈیٹ یا مخالف سیاسی جماعت کے پاس کہ وہ کسی امیدوار کے کاغذات نامزدگی کو منظور یا مسترد کرنے کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ کے ٹریبیونل کے پاس چیلنج کر سکیں گے. یہ بھی بتائیے اس سلسلے میں کہ تحریک انصاف کا یہ کہنا تھا کہ اسے نامنیشن جمع کرانے کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اسے روکا جا رہا تھا. اسکروٹنی کے مرحلے پہ بھی اسی طرح کی کچھ صورتحال اور شکایت کا وہ اظہار کر رہے ہیں. اس حوالے سے کیا آپ کے پاس اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیں، اس سے متعلق الیکشن کمشنر پنجاب سعید گل بہت واضح سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں اور وہ کہہ بھی چکے ہیں کہ جو ریٹرننگ افسران ہیں یہ اپنی ذمہ داریاں اس طرح سے الیکشن کے قواعد کے مطابق پوری نہیں کر رہے جس طرح انہیں کرنی چاہیے تھی. انہوں نے 2 روز پہلے ایک مراسلہ ارسال کیا تھا چیف سیکرٹری پنجاب کو اور آئی جی پنجاب کو، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے جو ایک سیاسی جماعت کی جانب سے جب شکایات آئیں تو ہم نے ریٹرننگ آفیسر کو کہا کہ ان کا موقف سنیں اور جو قانون کی خلاف ورزی پولیس افسران کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں. تو کسی ریٹرننگ آفیسر نے اس پر بھی عمل درآمد نہیں کیا اور یہ انہوں نے چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب کو کہا کہ ایسے ریٹرننگ افسران جو کہ الیکشن کمیشن کے قواعد و ضوابط پر عمل نہیں کر رہے ان کے خلاف کارروائی کریں. تو اس حوالے سے چیف سیکرٹری اور آئی جی کی جانب سے تو کوئی ابھی تک ایسا ایکشن نظر نہیں آیا. البتہ جو ریٹرننگ افسران ہیں، آج بھی ہم نے دیکھا کہ سلمان اکرم راجہ اس معاملے پر جب ریٹرننگ آفیسر کے پاس پہنچے تو وہاں پر پولیس اہلکار نے ان کو اندر جانے سے روکنے کی کوشش کی اور اس دوران تلخ کلامی بھی ہوئی. تو ایسے واقعات ضرور دیکھنے میں آ رہے ہیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدواران ہیں ان کو روکا جا رہا ہے کہ وہ اندر ریٹرننگ آفیسر کے اندر کے آفس کے اندر داخل نہ ہو سکیں اور جانچ پڑتال کا حصہ نہ بن سکیں. البتہ اس معاملے پر ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عابد عزیز شیخ کی ایک ججمنٹ ہے جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی تجویز کنندہ اور تائید کنندہ جانچ پڑتال کے دوران کسی بھی طرح سے ریٹرننگ آفیسر کے پاس نہ پہنچ سکے تو اس امیدوار کے کاغذات نامزدگی مسترد نہیں کیے جا سکے. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. محمد اشفاق صاحب نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ موجود تھے. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ.